قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات مقدس کلام سید فرقان علی صاحب تمام حضرات نے جو مقدس کلام اس مقدس مجلس میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اور ہمیں سب کو میرے آقا اللہ کے حبیب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ بہت خوش نصیب ہے کہ یہ کلام ہم اور آپ سن پائے۔ نصیب سے نصیب والوں کو ایسی محفلیں ملتی ہیں، ان کا وہاں سے یہاں تک آنا اور ہم سب کا یہاں جمع ہونا، یہ تمام میرے رب نے ہمیں توفیق عطا فرما دی اور اسی کے حکم پر آپ اور ہم یہاں جمع ہو پائے۔ جتنی دیر یہاں ہم بیٹھے ہیں، یقین جانو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں بیٹھے ہیں۔ ایک ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں جائے گا۔ ایک وقت آئے گا، یہی لمحات، یہی وقت جو یہاں ہم اور آپ گزار رہے ہیں، جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو بھول جاتا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوتا ہے، جسے روز محشر کہتے ہیں، جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ جو لمحات، یہ جو وقت یہاں گزار رہے ہیں، یہ وہاں کام آنے والا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ جس کو توفیق دے دے، جس کو چاہے وہ بزم میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سر کے بل چلا آئے۔ یہ سب کچھ اسی کا کرم ہے، یہ سب کچھ اسی کی عطا ہے۔ ابھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ایک ایک شعر میں ساری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ اگر کوئی سمجھ گیا تو قلب یعنی دل اس کا روشن ہو جائے گا، ذہن اس کا کھل جائے گا، کوئی بھی یہاں سے خالی نہیں جائے گا۔ ہر کوئی جو بھی آیا ہے وہ اپنے دامن مراد کو بھر کے یہاں سے اٹھے گا۔ جو بھی اب تک باتیں ہوئی، جتنا بھی کلام سنا گیا اور پڑھا گیا، اگر ہم یہ اس میں سے تھوڑا سا بھی سمجھ لیتے تو چہرہ فوراً روشن ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے، نہ صرف دنیا بلکہ خبر میں کام آنے والی ہے۔ کیا خبر میں یہی تو ہے جو کام آئے گا۔ خوش نصیب ہے محترم المقام عالی جناب مرزا صفدر علی بیگ صاحب قبلہ اور ان کے سارے فرزندان، جنہوں نے اس بزم کو یہاں اس جگہ سجایا۔ اب یہ جگہ بھی مقدس ہو گئی، مسلسل یہاں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے۔ ہر ایک سے مولا یہ کام نہیں لیتا، جس کو چن لیتا ہے اسی کو یہ توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ ہر کوئی چاہے گا کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پہلے اللہ ان کو چن لیتا ہے، پھر انہی سے یہ مقدس کارہائے نمایاں وہ انجام دینے لگ جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے لوگوں کہ تھوڑا سا وقت آپ ان مقدس حضرات کے درمیان ہم اور آپ گزار رہے ہیں، پرخلوص ہو کر خالصتاً صرف اللہ کے لیے۔ ایسی بزم بڑی مشکل سے ملے گی جہاں صرف اور صرف رضا الہی اور رضا رسول مقصود ہوتی ہے۔ نہ دنیا، نہ دنیا دار، نہ دنیا کے امیر، نہ دنیا کے یہ لیڈر، کسی کی خوشامد نہیں،
جب سے یہ محفل قائم ہوئی ہے صرف اور صرف اس کے حبیب کی مدد ہو رہی ہے. اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہماری ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی بزم میں بھیجا جہاں براہ راست عرش الہی سے انوار کا نزول ہو رہا ہے. اگر کسی کی آنکھیں جو یہ منظر دیکھ سکتی ہیں تو وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ جب سے یہ محفل کا آغاز ہوا یہاں مدد رسول شروع ہوئی ادھر گنبد خضرا سے فیض شروع ہو گیا. میرے آقا اللہ کے حبیب کی نظر مبارک ہو رہی ہے. تبھی تو اس سرد رات میں اس مقام پر آپ اور ہم ایسے جم کے بیٹھے کیا خوش نصیبی ہے ہماری. کون ہے جو ہمیں اپنے گھروں سے نکال کے یہاں تک لایا؟ کوئی تو طاقت ہے جو یہاں تک ہمیں پہنچائی اور یہاں لا کر پرسکون مطمئن انداز میں بٹھا دیا. وہی طاقت کا نام ہے جس کا ہم آج جشن میلاد منا رہے ہیں. یہ فیض گنبد خضرا ہے جو اپنے گھروں سے نکال کے تمہیں یہ توفیق دیتی ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندو مجھے تمہاری مغفرت کرنی ہے, مجھے تمہیں کچھ عطا کرنی ہے تو تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ میرے حبیب کو راضی کرنا ہوگا. میرے محبوب کو تم اگر راضی کر لو گے پھر تمہیں مجھے الگ سے راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول ایک خاص نقطہ اس پہ بات ختم. ایک ہی بات کہ اللہ نے ہمیں اتنی سرد ترین رات میں بٹھایا, جی تو چاہتا تھا کہ سو جائے, مزاج یہ چاہتا تھا کہ سرد بہت سرد بڑھ رہی ہے, رات ہے, اندھیرا ہے, جنگل میں دور جانا ہے. کتنے بہانے تھے کہ رک جاتے تو کون کیا کر لیتا, رک جاتے تو پھر بھی تو رات گزر جاتی. مگر آ گئے ہیں, بلانے والے نے تمہیں بلا لیا. ہر ایک نے روکنا چاہا ہے نا, ادھر سے نیند نے چاہا, ادھر سے تھکاوٹ, پھر کل بھی کام پہ جانا ہے, دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں, کتنے مجبوریات تھی, پھر بھی اللہ نے ہمیں یہاں بلایا. اب جو بلایا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم یہ یقین ہے کہ ہمارے سینوں کو روشن کر کے اٹھائے گا. تھوڑی دیر میں اللہ کی اطاعت کرو. بڑی مشہور بات ہے, تم نے سنی, کیا اطاعت کریں گے اللہ کی؟ کہا کہ میرے رسول کی اطاعت کر لو, وہی میری اطاعت ہو جائے گی. رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی بندگی بن گئی, اللہ کی عبادت بن گئی. ابھی بات ختم ہو رہی ہے, بڑی طویل نہیں ہے, تھوڑی ہی دیر میں پوری طرح ادھر متوجہ رہے, اس لیے کہ اب یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ کاش اس کو تم سمجھ جاتے تو عظمت مصطفیٰ کو نہ کسی نے سمجھا ہے نہ کوئی سمجھ سکتا ہے, لیکن کچھ تو ادھر آگے بڑھنے کی توفیق مل جاتی. حضرت ابا یزید بستامی